گرد میں صدیوں کے چھپ جائیں گے سارے واقعات، روشنی دیتا رہے گا کاروان کربلا۔ جو بے مثال کردار اس جگہ پہ ادا ہوا ہے کربلا کے میدان کے اندر، اس بے مثال کردار نے آج بھی وقت کے ظالم، سرکش اور جابر حکمرانوں کو اسوہ حسینی کی وجہ سے پریشان کیے ہوئے ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ محبت، عقیدت کا تعلق رکھنا ہے اور ایمان کا جز سمجھ کے رکھنا ہے اور اپنے ایمان کا حصہ بنا کے رکھنا ہے، تو ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی شہادت سے ہمیں ہدایت کا راستہ لینا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ایک عظیم ایک واقعہ ہے، انتہائی درد والا، کرب والا، درد انگیزی اور سبق آموزی والا واقعہ ہے۔ سال ہاں سال گزرنے کے باوجود اور بلکہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ ہر ایک کے لیے، ایمان والے کے دل کے لیے میرے دوستو، یہ ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی اس کے اندر سبق، انتہائی سبق موجود ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ گرد میں صدیوں کے چھپ جائیں گے سارے واقعات، گرد میں صدیوں کے چھپ جائیں گے سارے واقعات، روشنی دیتا رہے گا کاروان کربلا۔ میرے دوستو، یہ کس نواسے کی شہادت کا واقعہ ہے؟ جب حضرت امام حسین پیدا ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں خود اذان دی اور کھجور کو چبا کر حضرت اپنے منہ سے جو ہے اپنے لعاب سے لگا کر کھجور کو چبا کر حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی ہے، اور ایسی محبت فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھ لو۔ فرمایا ایسی محبت تھی، فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے دوستو، آپ بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور خالی یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد دفعہ مجلس کے اندر انتظار میں رہتے تھے اور حضرت امام حسین چل کے آتے تھے اور کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ میں فرمایا، کہاں ہے وہ شوخ والا بچہ، یعنی شوخیاں کرنے والا بچہ؟ تو دیکھا فوراً ہی حضرت امام حسین آ رہے ہیں اور آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گئے اور کھیلنا شروع کر دیا، آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا، اور آپ نے پیار سے اور محبت سے بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ گواہ ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ میرے دوستو، یہ شان تھی، یہ عظمت تھی، یہ مقام تھا۔ میرے دوستو، اس مقام کو یہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، بلکہ سارے ہی صحابہ، اولو العزم صحابہ، خلفاء راشدین میں سے دیکھ لیجئے کتنی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہزادے کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، جیسے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا اور چلے جا رہے۔ کسی صحابی نے دیکھا اور کہا، کتنا خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے جس پر یہ سوار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو دیکھو کہ خوبصورت سواری کے ساتھ ساتھ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ میرے دوستو، یہ محبت تھی، اور اسی محبت کے انداز کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور حضرت علی المرتضیٰ سے کہا، اے علی، یہ تو چہرہ نبی کا ہے، یہ تو چہرہ نبی کا ہے، اور مشابہت نبی کے ساتھ فرمایا ملتی ہے۔ آپ کا تو صرف بیٹا ہے لیکن مشابہت نبی کے ساتھ ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور ہنسے، اور محبت کا یہ انداز چلتا رہا۔ میرے دوستو، اسی طرح آپ آگے چلیں،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایسی محبت کا عالم ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا موقع ہوتا تھا اس میں مقدم رکھا جاتا تھا حضرت امام حسین کو۔ کبھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ اس علاقے کو فتح کیا گیا، مفتوحہ علاقہ جو ایران کا تھا، وہاں سے مال غنیمت بھی آیا، جواہرات بھی آئے، کنگن بھی آئے، اور قیدی ہو کر بہت سے آئے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کی جو شہزادی تھی وہ بھی آئی۔ تو جب یہ ساری چیزوں کو تقسیم کر دیا گیا تو شہزادی تو تھی، اس کا پوچھا گیا، سب کی نظر تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ لینا چاہا تو فرمایا کہ یہ تو شہزادی ہے، یہ تو میں شہزادے کو ہی دوں گا۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اب دیکھنے والوں نے، سوچنے والوں نے کہا عبداللہ ابن عمر یہ بھی بیٹے ہیں، اس کو شہزادہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں۔ فرمایا جب نکاح کی بات آئی تو فرمایا شہزادہ اگر میری نظر میں ہے تو وہ حضرت امام حسین ہے، اور حضرت امام حسین سے شہربانوں کا نکاح کیا۔ اور میرے دوستو، نظر کے اندر صحابہ کے وہ بھی حضرت امام حسین بھی شہزادے تھے، یقینا حضرت عثمان غنی سے بھی اسی طرح محبت تھی بہت زیادہ، اور یہ محبت کا ہی عالم تھا۔ جب عثمان غنی کو باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا تو اسی گھر کے پہرے کے لیے حضرت امام حسن اور حسین کو جو ہے انہوں نے پہرا اپنے خالو کے گھر کے باہر پہرا دیا۔ میرے دوستو، یہ محبت ہی تھی اور محبت کا انداز ہی تھا، جس محبت کے انداز کے ساتھ میرے دوستو اس شان کے ساتھ حضرت امام حسین صحابہ کرام کے درمیان بھی رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ امام حسین نکل رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں جب نکل رہے ہیں تو اس وقت بھی صحابہ کی محبت کا کیا انداز تھا کہ اس محبت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں اور جن لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بابا کو بھی شہید کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا، تو آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، انہوں نے ہمدردانہ طور پر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس چیز کا اظہار فرمایا، اور شفقت اور محبت کا وہ معاملہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں میرے دوستو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خطوط ہیں، یہ خطوط بیٹھنے نہیں دے رہے، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ لیکن اس سارے واقعے کے اندر جو اصل سبق ہے وہ صبر، وہی سبق ہے جس کے اندر امت کو پیغام یہ ہے کہ دین کے لیے اگر کٹنا پڑ جائے، دین کے لیے اگر نکلنا پڑ جائے تو میرے دوستو وہ دین کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اور اس سے بڑا سبق یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ آ جائے تو وہ بشر الصابرین، جو قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والوں کو ہی حکم دیا گیا ہے کہ اس پر صبر بھی کرنا ہے۔ کسی چیز پر صبر کرنا، درد محسوس کرتے ہوئے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر اس درد کو منانا شروع کر دیا جائے، اس کے متعلق کیا حکم ہے وہ سب جانتے ہیں، کیونکہ اس خاندان کی بارگاہ کے اندر جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو میرے دوستو نظر آتا ہے کہ اس بابا کا صبر دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر پڑتی ہے اور آپ کو غسل فرما رہے ہیں، اور غسل دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کے پردہ فرمانے سے آج اس چیز کا منقطع ہوئی، وہ چیز کا انقطاع ہوا جس کا آج سے پہلے کبھی انقطاع نہیں ہوا۔ یعنی کیا مطلب تھا کہ جو وحی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، آپ کی واحد ذات ہے کہ آپ کی ذات کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، دوبارہ وحی کا سلسلہ نہیں ہوگا، وہ چیز منقطع ہو گئی۔ اور آج دل اتنا افسوس کر رہے ہیں کہ چہرے کے اوپر دیکھتے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ہمیں غم کرنے سے، جزا فضا کرنے سے نہ روکا ہوتا تو آج ہم اتنا روتے کہ ہمارے دماغ کی جو آخری تری تھی وہ بھی خشک ہو جاتی۔ لیکن صبر کا وہ پیکر بن کے پیش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی رحلے پر کیا عمل پیش کر رہی ہیں؟ فرمایا مجھے وہ غم آ گیا، مجھے وہ تکلیف آ گئی کہ اگر یہ تکلیف اور غم دنوں کے اوپر چلے جائے تو وہ راتیں ہو جائیں۔ میرے دوستو، یہی صبر کا پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی بہن زینب کو دیا اور کہا کہ میں دارالفانی سے دارالبقا کی طرف جا رہا ہوں، غم نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنی۔ میرے دوستو، یہ وہی پیغام ہے
آج اگر امت کو سمجھ آ جائے کہ ہم جس بارگاہ سے جو پیغام لے کر آگے امت کو دینا چاہتے ہیں، اگر حقیقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 70 صحابہ جانثار صحابہ نبی کے سامنے شہید ہوئے، آپ کے لاڈلے چچا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنا شیر کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سید الشہداء، شہداء کا سردار ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا میرے دوستو، لیکن وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی تعلیم اور یہی پیغام اصل جو ہے واقعہ کربلا کا ہے۔ آج دیکھیں کہ وہ مقدس خون جو کربلا کے میدان کے اندر گرا ہے میرے دوستو، صدق و وفا یعنی حق اور باطل کی آبیاری کے لیے، حق اور باطل کی آبیاری کے لیے جو بے مثال کردار اس جگہ پہ ادا ہوا ہے کربلا کے میدان کے اندر، اس بے مثال کردار نے آج بھی وقت کے ظالم سرکش اور جابر حکمرانوں کو اسوہ حسینی کی وجہ سے پریشان کیے ہوئے ہے کہ وہ ایسا مثال بن گیا واقعہ۔ میرے دوستو، آج اگر ہم اس واقعے کو سمجھ کر چلنا چاہیں تو یقیناً ہمیں راستہ مل جاتا ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پیغام نہیں لیتے اور اہل بیت سے پیغام نہیں لیتے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے پیغام نہیں لیتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت پر گرد آ جاتا ہے اور وہ حقیقت چھپ جاتی ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے دوستو یہ سوچیں کہ اگر ہم ان شخصیات سے پیغام لے کر ہم اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اپنے راستے کو سیدھا نہیں کریں گے تو یقیناً ان ہستیوں کے مقام میں کمی نہیں آئے گی۔ ہم اپنے جرم کو کبھی اس انداز سے نہیں چھپا سکتے۔ میرے دوستو، آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ محبت عقیدت کا تعلق رکھنا ہے اور ایمان کا جز سم کے رکھنا ہے اور اپنے ایمان کا حصہ بنا کے رکھنا ہے تو ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی شہادت سے ہمیں ہدایت کا راستہ لینا پڑے گا، اپنی زندگی کو سنوارنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے سبق لے کر اپنے راستے کو ترقی والا، عروج والا، اور یاد رکھیں کہ یہ شہادتیں ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ عروج کے راستوں کو نکلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقع شہادت سے عظیم سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔